شاہ صاحب پہلے تو یہ میں جاننا چاہوں گا کہ اس قانون کے تحت کانفرنس کرنے کے لیے این او سی لینا ضروری ہے، اور اسلام آباد میں آج کے دن میں جو ہونے والی دوسری BCO کانفرنسز ہیں ان کو ایف سی یا رینجرز بھیجی گئی. تو بات یہ ہے کہ یہ سارا ایک ڈرامہ ہے اور بے بنیاد ایک سوچا ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب کی یہ کانفرنس تھی، کل بھی ہوئی، نئی جگہ پہ ہوئی. وکلاء کا آڈیٹوریم ہے، حکومت کا آڈیٹوریم نہیں ہے، وہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی ملکیت ہے، اور وہ آڈیٹوریم آسما جہانگیر آڈیٹوریم ہے جہاں پہ یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. آج جب وہاں پہ صبح گئے ہیں، وہاں پہ آپ نے دیکھا تو جس طرح کے معاملات وہاں پہ کیے گئے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک کانفرنس ہے جس میں آئین کی بات ہونی ہے، قانون کی بات ہونی ہے، پیکا لا کی مذمت ہونی ہے، ملک میں بنیادی شرعی حقوق کی عدم فراہمی پہ بات ہونی ہے، صاف شفاف الیکشنز پہ بات ہونی ہے. اس سے حکومت کو کیا پرابلم؟ اور نہ تو وہ جلسہ ہے، نہ جلوس ہے، نہ سٹن ہے، نہ ہی کوئی کسی اور قسم کا کوئی پروگرام ہے. تو اس سارے معاملے پہ حکومت اتنی زیادہ جو ہے گھبراہٹ کا شکار کیوں ہے، اور اس طرح کی جو ریئیکشن ہے اس کی کیا ضرورت تھی؟ حکومت بھی اور اسٹیبلشمنٹ، یہ دونوں جو فیصل صاحب اب قانون کی حکمرانی کی آپ بات کرتے ہیں، تو اگر NOC قانونی ریکوائرمنٹ ہے اور ہوٹل انتظامیہ آپ سے مانگ رہی ہے تو NOC لیں DC سے کہ بھی ہم یہاں اجتماع کر رہے ہیں اس قانون کے تحت. سر جی اب یہ تو آپ کو زیادہ پتہ ہوگا. نہیں، یہ تو اکٹھ کوئی بھی ہو فیصل صاحب، اکٹھ کے لیے تو وہاں پہ NOC وغیرہ تو چاہیے ہوتا ہے. سر نہیں ہوتا نا. آپ دیکھیں، آپ وکیل نہیں ہیں، میری بات مان لیجئے. بالکل نہیں جی. آپ کو اسلام آباد میں کانفرنس کے لیے DC کی اجازت نامہ نہیں چاہیے سر. جلوس جلسہ پروسیشن کے لیے چاہیے ہوتا ہے. دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. صحیح ہے. اچھا یہ بتائیں کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ پہلے اتفاق رائے پیدا کریں گے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اتحاد کی طرف جائیں گے، لیکن جو اطلاعات ہیں کہ JUFA کے جو مائدین موجود تھے انہوں نے آج دستخط نہیں کیے اعلامیے پہ، تو یہ اتفاق رائے کیسا ہوا پھر؟ میں دیکھ رہا تھا وہ موبائل پہ پڑھے تھے، تو موبائل پہ کون سے دستخط ہوتے ہیں ذرا مجھے بتا دیجیے. پہلا جو اعلامیہ ہے اسد کیسر صاحب کے ڈنر کے بعد، وہ مولانا صاحب نے خود پڑھوایا. مولانا صاحب مجھے بھی علم ہے، انہوں نے، میں ملنے گیا تھا، انہوں نے کہا کہ میں نے عمرے پہ جانا ہے، اور قطر میں حماس کے رہنماؤں سے ان کے آج جو 2 سینئر ترین ممبران ہیں، عبدالغفور حیدری صاحب مولانا صاحب اور کامران مرتضیٰ صاحب جو ہمارے بار کولیگ ہیں، وہ دونوں شامل ہوئے. اور کامران مرتضیٰ صاحب نے آج ایک تعصب کا اظہار کیا، مذمت کی جس طرح سے اس کانفرنس کو روکنے کی کوشش کی گئی. جماعت اسلامی نے اس کی مذمت کی. شاہد خاقان عباسی اور پاکستان تحریک انصاف یا جو پارلیمنٹ کے اندر یا پارلیمنٹ کے باہر جو سیاسی قوتیں ہیں. اب ارشاد عارف صاحب کا تو بہت تجربہ ہے سیاست میں. جو سیاست میں اجتماعی موقف کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، تو آج اپوزیشن کی ایک متفقہ آواز آئی. بالکل اتحاد جو ہے اس کے اوپر یہ ڈیلیبریشنز ہونی ہیں، تحفظات ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے، جن اور یہ بڑا نیچرل بات ہے، اس میں ان نیچرل بات نہیں ہے. راتوں رات جو اتحاد نہیں ہوا کرتے، اتحاد جو ہیں ان کے لیے ٹائم لگتا ہے. خاص کر JUI اور PTI کی لیڈرشپس کو میں دونوں کو تحسین کروں گا کہ انہوں نے اپنے معاملات کی جو شدت ہے اس کو اعتدال میں لائے ہیں. ہماری بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں، جو خلیج بہت بڑی تھی اس پہ بہت کام ہو گیا ہے، تھوڑا بہت کام رہتا ہے، وہ بھی ہو جائے گا. اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ رمضان میں آپ کو سیاسی گہما گہمی پہ نظر آئے گی، اور بیر منیمم کنسنسس تمام پولیٹیکل جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کا ہوتا ہوا بھی نظر آئے گا. کیونکہ ہمارا جو ایجنڈا ہے وہ نیشنل ایجنڈا ہے. اس میں جو حکومت سے ہم مذاکرات کر رہے تھے شاہ صاحب، اس وقت ہمارا ایجنڈا اور تھا. ہم جو اپوزیشن سے بات کر رہے ہیں وہ 3 نکات پہ کر رہے ہیں. آپ کی اجازت سے جمہوریت کی بحالی، قانون کی حکمرانی، ہیومن رائٹس کی وائلیشن کو روکنا، جو کہ آزاد عدلیہ اور آزاد میڈیا کے بغیر ہو نہیں سکتا. تو اس بنیاد کے اوپر ہم تمام دوستوں کو دعوت دے رہے ہیں، اور ہمیں وہ جو ہے ایک آواز آگے سے رسپانس بھی ملا ہے، سندھ سے ملا ہے، بلوچستان سے ملا ہے، KP میں تو میں بھی ملا ہے اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں. اور جو تحفظات ہمارے دوستوں کے ہوں گے، ہم آپس میں بیٹھ کے ان کے اوپر ہماری کمیٹیز بن چکی ہیں اور گفتگو جاری ہے.
اچھا فیصل صاحب یہ فرمائیں کہ یہ اتحاد بن رہا ہے، ظاہر بات ہے کچھ دن لگ سکتے ہیں، یہ مہینہ بھی لگ سکتا ہے، ہفتہ بھی لگ سکتا ہے، ایک طرف یہ معاملہ ہے آگے بڑھ رہا ہے، اور دوسری طرف آپ کی لیڈرشپ نے اور عمران خان صاحب نے اعلان کیا ہے کہ عید کے بعد ہم احتجاجی تحریک چلائیں گے۔ اگر اس وقت تک یہ اتحاد وجود میں نہیں آتا باوجود، تو کیا پھر بھی تحریک چلے گی، یا تحریک چلانے کی اس وقت چلائی جائے گی جب اتحاد وجود میں آئے گا اور وہ متفقہ ایک جدوجہد کا آغاز ہوگا؟ نہیں ارشاد صاحب، اس میں عرض یہ ہے کہ یہ پیغام میں نے ہی آ کے باہر دیا تھا، اس میں یہ ہم نے تحریک کا عندیہ دیا ہے اور تحریک کے ہم نے پرپوزل دیا ہے، لیکن اس کا مینر اور اس کی تاریخ ہم متحدہ اپوزیشن کے پلیٹ فارم سے ہی کرنا چاہیں گے، اور وہ ان کے ساتھ مل کے کریں گے۔ ہم نے سولو فلائٹس جو ہیں وہ ہم نے پہلے کی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کو اس کا فائدہ نہیں ہوا، حالانکہ جو 26 نومبر ہے اس میں بہت بڑی تعداد میں ہمارے لوگ آئے، لیکن ریاستی دہشت گردی جو ہے وہ اس حد تک بڑھ گئی کہ ہمارے لوگوں کو شہید کیا گیا، گولیاں ماری گئیں۔ ہم جو ایک نیشنل ایجنڈا جو ہے ہم نے اسی لیے اس کو آگے لے کے آئے ہیں، اپنا جو پارٹی اسپیسیفک یا پرسن اسپیسیفک ایجنڈا ہے وہ ہم نے اس معاملات میں نہیں رکھا ہے، تو ایک قومی ایجنڈے کے تحت ہم آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں، اور عید کے بعد تحریک جو ہے وہ کس طرح سے چلانی ہے، اس کے خد و خال کیا ہوں گے، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اس کی تاریخ کیا ہوگی، وہ ہم متحدہ پوزیشن کے پلیٹ فارم پہ آگے۔ اچھا ایک اور بھی سوال ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب یا جی ڈی اے یا شاہد خاقان عباسی صاحب جماعت اسلامی یہ اب تحریک تحفظ آئین پاکستان کا حصہ بنیں گے، یا کوئی نیا اتحاد وجود میں آئے گا؟ کیونکہ جماعت اسلامی تحریک تحفظ پاکستان کے ابتدائی اجلاسوں میں شریک ہوئی لیکن وہ آپ کا حصہ نہیں بنی، تو یہ اسی پلیٹ فارم کو وسیع کیا جائے یا نیا اتحاد وجود میں آئے گا، نئے نام سے، نئے پروگرام سے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ جہاں تک میری عقل ہم کا تعلق ہے جی، اور اس کا نیا نام کیا جا سکتا ہے، اور تجاویز ہیں، اور جو موجودہ جو پلیٹ فارم ہے اس کو بھی وسیع کیا جا سکتا ہے، یا اسی نام کے ساتھ آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ یہ باتیں ارشاد صاحب کیونکہ انٹرنل معاملات ہیں اتحاد کے، تو جب تمام جماعتیں مل بیٹھ کے بات کرتی ہیں، ان کے قائدین، ان کے زعما، ان کے قابرین جو ہیں، جو ہماری مذاکراتی کمیٹی ہے وہ بھی ہیں، جے یو آئی کی طرف سے بھی ان کے نومینیٹ ہو چکے ہیں، کامران مرتضیٰ صاحب اور اسد قیصر صاحب آپس میں گفت و شنید کر رہے ہیں، محمود خانہ چغزی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی آپس میں بات چیت اور شاید ہوتی رہتی ہے، شاید خاقان عباسی صاحب، عثمان واحد صاحب، یا دوسرے ہمارے جو اختر مینگل صاحب کے ریپرزینٹیٹیو ساجد ترین صاحب ہیں، علامہ ناصر عباس ہیں، حمد رضا صاحب ہیں، سارے دوست جو ہیں وہ اس سارے معاملات کے اوپر جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ باہم گفتگو کر رہے ہیں، اور تبادلہ خیالات ہو رہا ہے۔ اس میں جو خوشی کی بات ہے، جو ہمارے لیے بڑی ایک مضبوطی اور توانا جو ہمیں خوشائند خبر یہ ہے کہ پہلے عمران خان صاحب کی آواز جو ہے وہ اکیلی آواز تھی، لیکن اب ملک کے طول و عرض سے سیاسی جماعتوں نے جو ہے اس جو ان کی بات تھی ان کی تائید کرتے ہوئے ان کی آواز میں ہم آواز ہوئے ہیں، کہ ہمارے لیے ایک سیاسی کامیابی